بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور اسلام کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت کم تھی، اسی لیے ابتدا ہی سے بعض دوسرے صحابہ کی طرح آپ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحریری کام انجام دیتے تھے۔ چنانچہ کاتبین وحی میں آپ کا بھی نام ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو مکاتیب و فرامین لکھے جاتے تھے، ان میں بعض آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ حدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے لکھا تھا۔ اسلام کے علوم و معارف کا سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اس سرچشمے سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا، بلکہ ان کی ایک ایک آیات کے معنی اور شان و نزول سے واقف تھے۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیات کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم، ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 30 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے۔ اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات و افادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ سرعت فہم و قطع سنجی انتقال ذہنی کی بڑی ضرورت ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کمالات خدا داد حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہہ تک آپ کی نقطۂ رس نگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن نیا نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی زیادہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی کی خدمت میں روتی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ وہ تینوں مرد اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ ہر مرد کا یہ دعویٰ تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ اس کو دیا جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے کہنے لگے کہ تم سچ بتا دو کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ عورت کہنے لگی مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون سا ہے۔ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے تینوں سے ہم بستری کی تھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میری غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان مردوں سے پوچھنے لگے کہ تم میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم حلف کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نقطے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا نہیں، میں اپنی بیوی کی بدکاری دیکھ کر اب بالکل کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سارے مجموعے میں خاموشی چھا گئی کہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے، کہنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمانے لگے کہ پیدا ہونے والے بچے کی دید کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کو بچہ دے دیا، اور باقی دونوں کو دید کے 3 حصوں میں سے 2 حصے پہلے شخص سے لے کر دے دیے جس کے نام قرعہ نکلا تھا۔